بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ آج 15 ربیع الاول 1441 ہجری ہے۔ 2 دن بعد انشاءاللہ 17 ربیع الاول کا روز منسوب ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت باسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس مبارک موقع پر چہارد معصومین بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں، 17 ربیع الاول کا روز چمن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں بے پناہ خوشیاں لے کر آتا ہے کہ 2 معصومین کی ولادت باسعادت اس بابرکت روز ہوئی۔ ختم المرتبت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آج کی ویڈیو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت، حالات زندگی اور شہادت کا مختصراً تذکرہ کیا جائے گا۔ روایات بابت ولادت باسعادت و شہادت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دوشنبہ 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں تولد ہوئے اور ماہ شوال میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نصف رجب بروز دوشنبہ 148 ہجری میں انتقال فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ دور منصور دوانکی میں زہر سے شہید کیے گئے۔ اب رہ گیا آپ کی عمر کا سوال، تو آپ کی وفات 148 ہجری کے اندر عہد منصور دوانکی میں ہوئی۔ اس حساب سے آپ کی عمر مبارک 65 سال ہوتی ہے، اور بظاہر یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عمر نہیں بتائی جاتی۔ آپ کی قبر مدینہ منورہ کے اندر بقیع میں ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جس کے اندر آپ کے پدر بزرگوار، آپ کے جد نامدار اور چچا دفن ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد تھیں۔ جعفی کا قول ہے کہ ان کا نام فاطمہ اور کنیت ام فروہ تھی۔ تسمیہ لقب صادق ابو حمزہ شمالی نے حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا فرزند جعفر بن محمد بن علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب پیدا ہو تو اس کا نام صادق رکھنا، اس لیے کہ اس سے آگے بڑھ کر میری ہی نسل میں ایک اور شخص کا نام جعفر رکھا جائے گا جو ناحق دعوی امامت کرے گا، اور اسے لوگ جعفر کذاب کہیں گے۔ معنی الاخبار میں مرقوم ہے کہ آپ کا نام جعفر صادق اس لیے ہے تاکہ آپ میں اور اس شخص میں جو آپ کا ہم نام ہوگا اور ناحق دعوی امامت کرے گا فرق ہو جائے، اور وہ دوسرا شخص جعفر بن امام علی النقی ہوگا۔ ابو خالد سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا فرزند محمد جو علم کو کما حقہ شگافتہ کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جعفر کا نام اہل آسمان میں صادق ہوگا۔ میں نے عرض کیا صرف انہی کا نام صادق کیوں ہوگا؟ ویسے تو آپ سب حضرات صادق ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پدر بزرگوار نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میرا فرزند جعفر بن محمد بن علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب پیدا ہو تو اس کا نام صادق رکھنا، اس لیے کہ اس کی 5ویں نسل میں سے بھی ایک شخص کا نام جعفر ہوگا اور اللہ پر کذب و افتراء کرتے ہوئے دعوی امامت کرے گا۔ اللہ کے نزدیک وہ جعفر کذاب ہوگا اور اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام نے قدر گریہ کیا اور فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں
اس دور کا ظالم و جابر بادشاہ جعفر کذاب کو اس دور کے ولی امر پر و تفتیش کے لیے حکومت کا لالچ دے کر مقرر کر رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا حلیہ مبارک۔ مناقب ابن شہر آشوب میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میانہ قد، روشن چہرہ، سیاہ گیسو، ستواں اور کھڑی ناک، کشادہ پیشانی، دبلے پتلے، سینے پر چھوٹے چھوٹے بال، چہرے پر جا بجا سرخ تل نمایاں تھے۔ آپ کا اسم گرامی جعفر، کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، ابو الخاص، ابو موسیٰ تھی، اور القاب میں صادق، فاضل، طاہر، قائم، کامل اور منجا تھے۔ گروہ شیعہ حضرات انہی کی طرف سے آپ کو منسوب کر کے جعفری کہلائے جاتے ہیں، اور اسلامی شریعت کی آپ علیہ السلام نے اس قدر ترویج و اشاعت فرمائی کہ فقہ اسلامی فقہ جعفریہ کہلائی جانے لگی۔ آپ کی مسجد حلہ میں ہے۔ نقش خاتم حسین بن خالد سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کی انگوٹھی پر یہ کندہ تھا، واللہ ولی و عصمتی من خلقہ۔ محمد بن طلحہ کا بیان ہے، آپ کا اسم گرامی جعفر، کنیت ابو عبداللہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو اسماعیل تھی، اور القاب بہت سے ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور لقب صادق ہے، اور صابر اور فاضل اور طاہر بھی آپ ہی کے القاب ہیں۔ آپ کی انگوٹھی کا نقش نگیں اللہ خالق کل شیء تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور علوم باطن۔ سعد اسقاف سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ اہل جبل میں سے ایک بہت سے ہدیے اور تحفے لے کر آیا، جن میں سے ایک تھیلے میں جنگلی جانور کا خشک کیا ہوا گوشت تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کھولا اور فرمایا، یہ واپس لے جاؤ، اس کو کتے نے کھایا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے یہ گوشت ایک مسلمان سے خریدا ہے، اور اس نے کہا تھا یہ حلال ہے۔ حضرت ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ٹھہرو، ابھی تم اس کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ یہ فرما کر گوشت کو تھیلے میں رکھ دیا اور چند کلمات پڑھے جن کا مطلب میں نہ سمجھ سکا۔ پھر اس مرد جبلی سے فرمایا، یہ اٹھا کر اس حجرے میں چلے جاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور جب حجرے میں پہنچا تو اس نے سنا کہ سوکھے ہوئے گوشت سے آواز آ رہی تھی، اے بندہ خدا، ہمارے جیسا گوشت نہ امام کے لیے حلال ہے، نہ اولاد انبیاء کھائے گی، اس لیے کہ میں حلال اور پاک نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص اس تھیلے کو اٹھا کر باہر نکلا۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بتاؤ اس گوشت نے تم سے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا، اس گوشت نے بھی وہی کہا جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، وہ حلال اور پاک نہیں ہے۔ حضرت ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہارون، تم کیا سمجھے؟ سنو، ہم وہ سب جانتے ہیں جس کا دوسروں کو علم نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے، پھر وہ شخص تھیلا لے کر باہر نکلا اور تمام گوشت جانوروں کو ڈال دیا۔ درندوں سے حفاظت کے لیے ایک بہترین عمل۔ عبداللہ بن یحییٰ کاہلی سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے دریافت فرمایا، اگر تمہارا کسی درندے سے سامنا ہو جائے تو کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا، مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، سنو، اگر تمہارا سامنا کسی درندے سے ہو جائے تو اس کے سامنے پہلے آیت الکرسی پڑھو، پھر یہ کہو، تجھ کو میں قسم دیتا ہوں اللہ کی، قسم دیتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، قسم دیتا ہوں سلمان بن داؤد کی، قسم دیتا ہوں علی امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کے بعد 11 ائمہ علیہم السلام کی، تو وہ تمہارے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ عبداللہ کاہلی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں کوفہ گیا اور اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ ایک قریے میں جانے لگا کہ اچانک ایک درندہ راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے سامنے آیت الکرسی پڑھی، پھر کہا، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، محمد رسول اللہ کی قسم دیتا ہوں، قسم دیتا ہوں سلمان بن داؤد کی، قسم دیتا ہوں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے بعد ائمہ طاہرین علیہم السلام کی قسم دیتا ہوں کہ وہ ہمارے راستے سے ہٹ گیا۔ یہ سن کر وہ جس طرف سے آیا تھا اسی طرف واپس چلا گیا۔ میرے چچا زاد بھائی نے جو میرے ساتھ تھا کہا،
ابھی جو کچھ میں نے تمہیں کہتے ہوئے سنا، اس سے بہتر تو میں نے آج تک حفاظت کے لیے کوئی اور دعا نہیں سنی۔ میں نے کہا تم نے سنا ہی کیا ہے؟ یہ دعا تو مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام ابن امام محمد باقر علیہ السلام نے بتائی ہے۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واقعی امام برحق ہیں، ان کی اطاعت اللہ نے ہم سب پر فرض کی ہے۔ اس واقعے کے بعد جب بھی حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس وقت میں نے تم لوگوں کو دیکھا نہیں تھا؟ ہم ائمہ طاہرین اپنے دوستوں پر ہر وقت نگاہ حفاظت رکھتے ہیں، اس کے لیے زبان کھولتے ہیں، اے عبداللہ فلاں خرچ سے کتنی رقم بچی؟ انہوں نے کہا 40 دینار۔ آپ نے فرمایا اسے نکالو اور تصدق کرو۔ محمد نے کہا مگر اس کے سوا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صدقہ کر دو، اللہ دے گا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہر شے کی ایک کنجی ہے اور رزق کی کنجی صدقہ ہے، لہٰذا اس کو تصدق کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ابھی تصدق کیے صرف 10 ہی دن گزرے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک جگہ سے 4000 دینار آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے فرزند دیکھو، ہم نے اللہ کی راہ میں 40 دینار دیے تھے اور اللہ نے ہمیں 4000 دینار عطا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، آج کی ویڈیو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ حالات زندگی آج کی تاریخ جو منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے، اور کچھ ان کی تاریخ ولادت، ان کی حالات زندگی اور کچھ معجزات جو منسوب ہیں ان سے اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اور بے شک ہم شیعان حیدر کرار اور محبان اہل بیت کی زندگی کا مقصد ہی ہے کہ ہم ائمہ طاہرین و چہارد معصومین کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے مصائب پر غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا دن کیونکہ بہت خوشی کا دن ہے اور چہارد معصومین کے لیے یوم مسرت ہے، خوشی کا روز ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعوے دار ہیں محبت کے، تو وہ ایام جو خوشیوں سے منسوب ہیں ائمہ طاہرین کی، اس میں ہمیں بھی خوشیاں منانی چاہیے۔ محمد و آل محمد اور اہل بیت کے گھرانے میں خوشیوں کے روز کم ہی ہیں اور مصائب بے انتہا ہیں، تو جب یہ خوشیوں کے دن آئیں ان ایام کو یوم عید کی طرح منایا کریں۔ میں دعا گو ہوں چہارد معصومین و ائمہ طاہرین کے صدقے میں پروردگار آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔